إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ دادا و دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے میرے محترم بھائیوں ساتھیوں آج ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا ہے رب کا قرآن کیا کہتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا کہتا ہے ہر بندے کو علم ہے کہ یہ قرآن ہے یہ کتاب ہے یہ کلام اللہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو اپنانا چاہیے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ہر شخص جانتا ہے ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے کیوں ہے کس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے تک پہنچایا گیا ہے کیوں نبی علیہ السلام کا فرمان ہمارے تک آیا ہے کس لیے آیا ہے اور میرے محترم بھائیوں آج ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے
پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اس بات کا علم رکھتا ہے کہ یہ قرآن رب العالمین نے کس لیے نازل کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان احادیث کی روشنی میں کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم جانتے بھی ہیں، ہم پہچانتے بھی ہیں، ہم علم بھی رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کا علم ہے، ہر بات کو جانتے ہیں، پھر لاپرواہی کیوں کرتے ہیں؟ لاپرواہی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اسی کا سبب رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بتایا، قرآن مجید کے اندر بتایا، اپنی کتاب میں بتایا، کلام اللہ میں بتایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھایا۔ کیونکہ اس انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا اور اس کے بھیجنے کا مقصد بتایا، پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتائی کہ یہ انسان، یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والا بھٹکے گا کیسے، سیدھے راستے سے ہٹے گا کیسے، سیدھے راستے کو چھوڑے گا کیسے، سیدھے راستے کو ترک کیسے کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کی لمحہ بلمحہ، قدم با قدم اپنے بندے کی جو ہے مدد کی ہے، اپنے بندے کا ساتھ دیا ہے، اپنے بندے کو سمجھایا ہے، بتلایا ہے، اے میرے بندے اس راستے پہ چلے گا تیرا انعام یہ ہوگا، اس راستے پہ چلے گا تیرا انجام یہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ المنافقون ہے، اس کا آخری رکوع ہے، اور یہ آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اے میرے بندو، جب تم دین پہ چلنا چاہو گے، اسلام پہ چلنا چاہو گے، دین کو، اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہو گے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہو گے، تو تمہارے درمیان کون سی چیز رکاوٹ بنے گی؟ تم کس وجہ سے دین پہ، اسلام پہ، قرآن پہ، نبی علیہ السلام کے فرمان سے کس طرح تم دور ہو جاؤ گے؟ اس کا سبب کون سی چیز بنے گی؟ تم دوری کیسے اختیار کرو؟ اللہ رب العالمین نے اپنے ہی بندوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والو، اے اپنے آپ کو رب العالمین کے بندے کہلوانے والو، اے اپنے آپ کو امت محمدیہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے والو۔ میرے محترم بھائیوں، رب العالمین فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے قرآن والو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والو، فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اسلام کو مانتے ہو، جو قرآن کو مانتے ہو، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانتے ہو، ان کے طریقوں کو مانتے ہو، پھر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، ان سے دوری کیوں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا، اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے دور نہ لے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج جمعہ المبارک ہے، بہت ہی عظیم دن ہے۔ اگر ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہوگا، ہم اس بات کو جانتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے اس دن کو اتنا عظیم دن قرار دیا ہے کہ رب العالمین نے اس دن کو تمہارے اوپر فرض کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن قرار دے دیا۔ اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا۔ کیا آپ حضرات نے دیکھا نہیں ہے
جو بھائی نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، عید والے دن لش پش ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، جوتی پہن کے، ٹوپی پہن کے، گھڑی پہن کے، عطر لگا کے کہاں آتا ہے؟ مسجد میں، عید گاہ۔ کس لیے؟ کہ عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور وہ دن جو ہم عید پڑھتے ہیں وہ تو سال میں 2 دفعہ آتی ہے، لیکن وہ عید جس دن کو نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی وحی سے لے کر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب سے اللہ رب العالمین نے وحی کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سن 2 ہجری میں اسلام وحی کے ذریعے نازل ہونا شروع ہوا۔ سن 2 ہجری سے لے کر یہ کون سی ہجری ہے؟ 1445 ہجری، آج تک اور قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو، جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ آج کون تیاری کرتا ہے؟ کون اس دن کو عید مناتا ہے؟ کون اچھے کپڑے پہنتا ہے؟ کون جوتی پہنتا ہے؟ کون خوشبو اور عطر وغیرہ لگاتا ہے؟ کوئی لگاتا ہے؟ میں اور آپ سارے مانتے ہیں، سارے جانتے ہیں، اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ہاں ایک مسلمان کو جمعہ پڑھنا چاہیے، ایک مسلمان کو جمعہ پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی پڑھتا ہے؟ سارے مانتے ہی ہیں، سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھتا کوئی سارے نہیں پڑھتے۔ نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ رکاوٹ کون ہے؟ مال اور اولاد، مال اور اولاد رکاوٹ ہے نا۔ آج جتنے بھائی نماز جمعہ ادا نہیں کریں گے، کوئی دکانداری کرے گا، کوئی کھیتی باڑی کرے گا، کوئی مزدوری کرے گا، کوئی دہاڑی کرے گا، اور کیا جمع کرے گا؟ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرے گا، عددا پھر گنتی کرے گا، ایحسب ان مالہ اخلدا، پھر کیا کہے گا؟ یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ میرے پاس اخلدا ہمیشہ رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا، مال کو جمع کرے گا اور گنتی کرے گا، اور گمان کیا کرے گا؟ ایحسب ان مالہ اخلدا، یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے کہ جو پیسے میں وصول کر رہا ہوں، جو دنیا کی دولت میں اکٹھی کر رہا ہوں، اس کو میں استعمال بھی کر سکوں گا۔ کسی بندے کو اس بات کا یقین ہے جو پیسہ، جو کپڑا، جو بنگلہ، جو کوٹھی، جو گاڑی میرے پاس ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گی؟ کوئی بندہ اس بات کا یقین کر سکتا ہے؟ اس بات کا حل کر سکتا ہے؟ اور آج کا مسلمان جمعہ اسی لیے چھوڑتا ہے لا تلہکم اموالکم، کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ آج جتنے لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئے، دولت کے لیے نہیں آئے، پیسے کے لیے نہیں آئے، شہرت کے لیے نہیں آئے، جھوٹے مقام کے لیے نہیں آئے، اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو میرے ساتھ بیٹھنے والے، میرے پاس آنے والے اور میرے ساتھ رہنے والے کیا کہیں گے کہ چودھری صاحب کو، لمبردار کو، چیئرمین کو، ناظم کو، چاہے کسی کو بھی ملنے کے لیے کوئی آئے، کوئی
کیا جائے اپنی توہین سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس آنے والے لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس یہ آنے والے لوگ کیا کہیں گے۔ ذرا کبھی اس بات کے اوپر بھی غور کرو نا کہ یہ زندگی کس نے دی ہے؟ رب نے۔ یہ سانسیں کس نے دی ہیں؟ رب نے۔ یہ نعمتیں، یہ 360 جوڑ کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا بھائی بتا میرے بندے اس جسم کا کیا کیا تھا اور کیسے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان گمان کرتا ہے اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، لیکن پتہ کب چلتا ہے؟ الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ، یہ مال کی ہوس نے، یہ مال کے لالچ نے الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ مجھے ہلاک کر دیا، مجھے برباد کر دیا۔ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہاں تک کہ وہ قبر کی اندھیر کھوپڑی جو ہے اندھیر کوٹری میں جا کے لیٹ گیا، قبر کی اندھیر کوٹری میں جا کے لیٹ گیا، تب جا کے سمجھ آیا کہ جو میں کرتا تھا نا، مالی کرتا تھا کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرا پیسہ ہے، میرا روپیہ ہے، یہ تو گمان تھا۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ تو گمان تھا۔ پھر کھائے گا کون؟ اولاد، بھائی، بہن، ماں، باپ، گھر والے، حتیٰ کہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ بیٹھ کے کھائیں گے، اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ ایک مٹی، ایک مٹھ، ایک بک مٹی اس کے اوپر ڈال آئیں گے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئیں گے اور بھول جائیں گے۔ کس کو؟ جس نے اپنی آخرت، اپنی ہمیشہ کی زندگی ان لوگوں کے لیے برباد کی جو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول گئے، جو اس کو ہمیشہ کے لیے بھول گئے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں، ہمیشہ اپنوں کو وہ بھولتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے، اپنوں سے دور وہ ہوتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے، جن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، حساب ہی نہیں ہوتا۔ اور اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ میرے والدین، میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے اس مقام پر تک پہنچایا، اس مقام تک لے کر آئے، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی آخری یادگار جو قبر بنائی تھی اس کا بھی علم نہیں۔ ایک دیہاتی ہوتی ہے، ایک ڈیری ہوتی ہے، ایک مٹی کی گٹھیا ہوتی ہے جہاں پہ اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتا ہے، تنہا لٹا آتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس نے ساری زندگی اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں اقربا کے لیے، اپنوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا میرے بندے تیرا مقصد صرف کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میری بندگی کرنا، میری عبادت کرنا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ یہ ساری کی ساری دنیا، یہ سارے کا سارا جہان، یہ میں نے تیرے لیے بنایا، یہ میں نے تیرے لیے بنایا،
اور صرف تجھے اپنے لیے بنایا، صرف تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور ہم نے دنیا کو اپنا سمجھ لیا اور اللہ کو بیگانہ سمجھ لیا۔ قسم خدا کی میرے محترم بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے، رب العالمین نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور ہے کون؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ کا بھاگو، لگاؤ دوڑ، کہاں تک جاؤ گے؟ آخر مڑ کے تو میرے پاس ہی آؤ گے، لگاؤ دوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کس انسان سے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب تم میرے لیے مجھ سے ڈر جائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے میرے بندے، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تجھے میں ایسی ایسی جگہ سے رزق دوں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو انسان ہیں، سب سے اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اور وہ جانور، وہ مخلوق جن کو کس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ کل کی بات ہے، میں ایک جگہ بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا، انہوں نے ایک کتا رکھا ہوا، پالتو کتا، حویلی کے لیے، پہرے داری کے لیے۔ آج سے 3 ماہ پہلے، آج سے 3 ماہ پہلے، یعنی کہ 3 مہینے پہلے وہ کتے کو لاہور کے کسی علاقے میں چھوڑا ہے، اور کل وہ واپس آیا ہے 3 مہینے کے بعد۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں نے اس کو کھانا کھلایا، اور اس کتے نے کیا کیا؟ اس نے سب کی طرف دیکھ کے بھونکا، کاٹنے کی کوشش کی۔ جب میں اس کے سامنے گیا وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سمجھ آیا؟ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو میں نے 1 سال پہلے تھوڑا سا کھانا کھلایا تھا، یا چند دن کھانا کھلایا تھا، وہ مجھے بھولا نہیں، مجھے کاٹا نہیں۔ کیوں؟ کہ میں نے اس کو کھانا کھلایا۔ لیکن ذرا سوچو کہ ہمارا رب ہمیں کب کا کھانا دے رہا ہے؟ ہمارا رب، رب العالمین کب سے میں کھانا دے رہا ہے؟ جب دنیا والے بھی نہیں تھے جانتے، جب ماں باپ بھی نہیں تھے جانتے، بہن بھائی بھی نہیں تھے جانتے کہ یہ کون ہے، حتیٰ کہ جو ماں بچے کو جنم دیتی ہے وہ بھی نہیں تھی جانتی کہ یہ کون ہے، زندہ ہے مردہ ہے، کون ہے۔ لیکن وہ رب جانتا تھا، وہ رب جانتا تھا اور دیا۔ اس رب نے اس کو روٹی دی، اور جب دنیا میں آ گیا پھر کہنا شروع کر دیا، تھوڑی سی مشکل آ گئی، تھوڑی سی تنگی آ گئی، تو کیا کہا؟ میرے رب نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس بات کو کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے، جانتے اور پہچانتے کہ یہ معاملات، یہ واقعات میرے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بندہ ڈاکٹر تھا، وہ بندہ ڈاکٹر تھا، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھا نہیں۔
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انسان مسلمان کلمہ پڑھنے والا دو چیزوں کی قدر نہیں کرتا. کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی. پہلی چیز الصحت، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسرا وقت ہے. ہمارے رب نے ہمیں وقت بھی دیا، صحت بھی دی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو، اس بات کو سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جو کام انسان زندگی میں کر سکتا ہے موت کے بعد ہے. امان ہے، نیک کام ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، صدقہ و خیرات ہے. یہ انسان فوت ہونے کے بعد نہیں کرتا. صدقہ و خیرات جو ہم کرنے بھول گئے ہوئے، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. انسان مرتے وقت، فوت ہوتے وقت ایک چیز کی خواہش کرے گا، ایک چیز کی تمنا کرے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت کے آنے سے پہلے انسان صدقہ کرنے کی خواہش کرے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. لیکن تب ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا. میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. جو عمل، جو کام، جو نماز ہم صحت مندی کی حالت میں کرتے ہیں، کیا بیماری کی حالت میں کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا شہروں کا چکر لگائیں، ذرا یہ فصیل بلار زمین میں چلو پھرو، جائزہ لو. کتنے لوگ ہیں جن کو کتنے سال، کتنے برس ہو گئے ہیں وہ زمین پہ نہیں بیٹھے، وہ زمین نہیں بیٹھے. کیوں؟ وہ بیمار ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو سجدہ کیے ہوئے زمین پہ کتنے سال بیت گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بیماری ہے. کتنے لوگ ہیں جو رکوع میں نہیں جا سکے، جھک نہیں سکے، وجہ کیا ہے؟ بیمار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. میرے محترم بھائیوں، اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں قرآن کی یہ آیت سمجھاتی ہے. فرمایا آج کا انسان یہ سمجھتا ہے میں کاروباری ہوں، میں جو ملازم ہوں، میں جو ہے کسان ہوں، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں کام کاج نپٹاتا ہوں، میں سب کچھ ہی کر لیتا ہوں، میں کامیاب ہوں. تو مسلمان تو ہے لیکن تو جانتا ہی نہیں ہے، اس بات کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا رب کیا کہتا ہے، تیرا پالن نہار کیا کہتا ہے. تو
ایک بیج بوتا ہے 100 دانہ پاتا ہے، اس رب کے بارے میں بھی ذرا سوچ، اس رب نے کیا کہا؟ ایک دانہ بویا تھا 100 دانہ پایا تھا، لیکن پانے کے بعد بھی تو ناکام۔ کتنی گندم ہوتی ہے، کتنے چاول ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگوں نے مونجی لگائی ہے، کتنے تیلے ہیں، 2 3 4، اور ان کے اوپر پھل کیسا آئے گا، کبھی گنتی کی ہے؟ رب نے کہا ہے یہ سب کچھ پانے کے بعد بھی تو ناکام ہے، تو فیل ہے، کامیاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ذمہ داری میری تھی وہ تو نے لے لی ہے، جو ڈیوٹی تیری تھی وہ تو نے میرے حوالے کر دی ہے، اور جو میری ڈیوٹی تھی وہ تو نے لے لی۔ رزق دینا کس کی ڈیوٹی ہے؟ رزق دینا کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، تقریباً کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ہمارے اسکول کے اندر مندر ہوا کرتا تھا، 12 منگا کرتا تھا۔ مندر کو توڑا گیا، ایک پتھر کے 2 حصے کیے گئے، ایک پتھر کے 2 حصے کیے گئے، اور ایک کیڑا کھڑا ہے، اس کے اندر ایک کیڑا کھڑا ہے اور زندہ ہے، اور اس کے منہ کے اندر اس کا کھانا ہے۔ کس نے دیا؟ کس نے دیا کھانا؟ اللہ نے۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور یقین کس کو ہے؟ یقین کس کو ہے؟ جانور کو۔ یقین کس کو ہے؟ انسان کو نہیں، جانور کو۔ صبح سویرے جانور نکلتے ہیں نا، کسی کو پتا ہوتا ہے کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، لیکن کہا نہیں، جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں، جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ دنیا کی دولت پائے گا، وہ دانے پائے گا، مونجی لے کر آئے گا، دولت لے کر آئے گا، پیسہ لے کر آئے گا، گھر پہنچے گا، ہر چیز میسر کرے گا، لیکن پھر بھی میرا رب کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ ناکام ہے، یہ فیل ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ نقصان میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں رب اس سے سوال کروں گا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے دن مجرم گئے، آج کے دن نافرمان گئے، آج کے دن اپنی منمانیاں کرنے والے گئے، کیونکہ میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں نے اپنی ایک ایک دی ہوئی نعمت کے بارے میں پوچھا، ایک ایک دی ہوئی نعمت کے بارے میں پوچھنے، سوال کرنا کہاں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بلکہ رب العالمین نے کہا اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی للصلاۃ، فرمایا اے ایمان والو، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ،
فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب نودیہ للصلاۃ، جب آواز لگے، جب ندا لگے، للصلاۃ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ رب کے حکم کو ماننے کے لیے، رب کی بات کو ماننے کے لیے. نودیہ ندا لگے، آواز لگے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، کس دن؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. حالانکہ اس کے علاوہ بھی دن ہے، اس کے علاوہ بھی اور دن بھی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دوسروں کو بندوں کو نہیں، کیونکہ بندے تو سارے ہیں، مخلوق تو ساری ہے. لیکن میں نے پچھلے جمعے کے اندر بھی یہ بات بیان کی، اللہ نے اپنے بندوں کو بلانے کا کہا، اپنے بندے کو آنے کا کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو مانتے ہو. یا ایھا المسلم نہیں کہا کہ مسلمان. میرے محترم بھائیوں، سارے لوگ مانتے ہیں نا جمعہ پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھتے ہیں؟ سارے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے، پڑھتے ہیں. سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی بات ماننی چاہیے، مانتے ہیں. کیونکہ وہ ایمان والے نہیں، اسلام والے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا، اللہ تعالیٰ کو پتا مرضی اپنی کیتی ہے تے حشر نو کی لینا ہے، مرضی اپنی کیتی ہے تے حشر نو کی لینا ہے. انہاں پھوٹیاں محبتاں دا مل. مسجد کو شہید کرنے کے لیے کوئی آگے ہو، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں اذان ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جماعت کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا. آج نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے جائیں، ان کی توہین ہو، اور آج کا مسلمان جان مارنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اسی نبی علیہ السلام کا فرمان ہو کہ جمعے کے لیے ٹائم پہ آنا ہے. کوئی آتا ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ آج کسی چپڑاسی سے ملاقات کرنی ہو، کسی عہدے دار سے ملاقات کرنی ہو، سارے کام نپٹائے جاتے ہیں، سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے کوئی کام ختم ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، میرا آپ حضرات سے ایک سوال ہے، اگر رب العالمین نے کہا کہ تو دنیا کے لیے ہر کام چھوڑ دیتا تھا، کبھی میری اس بات کو بھی مان کے اپنے کام کو جوڑا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا للصلاۃ، میں نے تجھے مخاطب کیا تھا، میں نے تیرا نام لیا تھا، کیونکہ قیامت والے دن کسی کے نام سے اس کی پہچان نہیں ہوگی، اس کے ایمان سے پہچان ہوگی. آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا سارے، جنازے کے اندر چند الفاظ ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے کم ہمارے بھائیوں میں جن کو ہمارے جنازہ بھی آتے ہیں. جنازے کے اندر ایک دعا ہے، چھوٹی ہے بڑی نہیں ہے، اس کے اندر ہم چند الفاظ بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، پہلے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں. جب کوئی فوت ہوتا ہے، پہلے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہمیں آتی نہیں ہے، جو ہمیں آتی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ، جب تک تو مجھے زندہ رکھے تو اسلام میں زندہ رکھنا. کون سا اسلام؟ جب دل چاہے مان لیا، جب دل چاہے چھوڑ.
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک قرآن کون ہے؟ جو کبھی مان لیتا کبھی چھوڑ دیتا، دل کا کیا تو مان لیا، دل کیا تو چھوڑ دیتا۔ کیا آج ہم ایسے نہیں کرتے؟ جب دل چاہتا ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے چھوڑ دیتے، جب دل چاہتا ہے ٹائم پہ آ جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے جب مرتے ہو۔ کیا نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا؟ احادیث نہیں سنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، لیکن کن کے؟ جو مرضی سے آتے ہیں، جو مرضی سے آتے ہیں نہیں، جو اللہ کی مرضی سے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کو مانتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے مسجد کے طرف پہنچتے ہیں، ان کے نام اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ فرمایا جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے، خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، سب سے عظیم مخلوق جو ناانصافی نہیں کرتی کہ یہ حاجی صاحب پہلے آئے ہیں یا یہ محترم بھائی پہلے آئے ہیں تو حاجی صاحب پڑھے ہیں، ان کا نام پہلے لکھ لیتے ہیں، ان کا بعد میں لکھیں گے، نہیں، اگر بھائی پہلے آئے ہیں تو ان کا نام پہلے لکھا جائے گا، اگر حاجی صاحب بعد میں آئے تو بعد میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، ہماری مرضی سے۔ اور کتنا ہی خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو۔ اور آج کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ شروع ہونے سے پہلے فرشتے دروازے پہ بیٹھے، کن کے لیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو جان قربان کرتے لیکن فرمان پہ نہیں کرتے، نام پہ جان قربان کرتے لیکن فرمان پہ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پیار کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ اسلام کی نشانی ہے، لیکن سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان اور کام سے بھی پیار ہونا۔ اور کب ہونا چاہیے؟ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کا فرمان آئے سب کے سب پیچھے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتے دار کیا کہیں گے؟ ذرا یہ بھی تو سوچو جس رب نے زندگی دی ہے یا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھ لیا بتا میرے فرمان پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب ہے؟ فرمایا فرشتے دروازے پہ بیٹھتے ہیں، نام لکھتے ہیں کن کا؟ جو پہلے آتے ہیں، اور پھر وہ نام تب تک لکھتے ہیں جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم کتنے بڑے بدنصیب، میرے محترم بھائیوں، اگر میرے کسی بھائی کو میری بات اچھی نہ لگے تو لیکن میں نے خطبے کے شروع میں آیت پڑھی تھی، اور ہر مولوی پڑھتا ہے اور پڑھنی چاہیے۔ ہر مولوی خطبے کے شروع میں، خطبے کے درمیان میں یہ آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے بیان کرنے والو، اے مولوی صاحب، قولوا قولا سدیدا، لوگوں نے صحیح گل دسنی، لوگوں نے صحیح مسئلہ دسنا ہے۔ کیوں دسنا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، تیرے اعمال، تیرا کام تبھی صحیح ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، چاہے وہ مولوی ہے چاہے عام نواز ہے۔ اس لیے اگر میری باتیں غلط ہیں تو میں بھائی کو معذرت کرتا ہوں، لیکن بتانا میرا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں
ایک ایسا پیکج دیا کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو شاید اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ مہربان ہو کے میں معاف کر دوں. لیکن ہم میرے محترم بھائی کوشش کرنا نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو کیا ملتا ہے؟ وہ اپنی دکان بند کرتا ہے, ہٹی بند کرتا ہے, اپنی جو ہے کھیتی باڑی چھوڑتا ہے, اپنے کام کا چھوڑتا ہے, گھر چھوڑتا ہے, بچوں کو گھر میں رکھ کے آتا ہے, تو کیا ملتا ہے؟ ہم تو کہیں گے مسجد خالی ہوتی ہے, ملتا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سب سے پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. آپ بھائی جانتے ہیں نا مہنگائی کتنی ہے, ہم ایک مرغی لے کر کسی کو نہیں دے سکتے. اونٹ تو بڑی دور کی بات ہے. سال کے بعد ایک قربانی ہوتی ہے نا, ایک ہی قربانی کرنی ہوتی ہے نا, ایک دن ہی کرنی ہوتی ہے نا, ہم تب اونٹ لے کر نہیں دے سکتے. اور یہاں پہ 48 دن 12 جب 48 دن, سال کے 48 دن, 365 دنوں میں سے صرف 48 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا ہے اور نیکیوں کے پہاڑ حاصل کرنا. کیا فرمایا؟ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے, دوسری باری پہ آتا ہے, فرمایا اس کو ایک گائے جب 2.5-3 لاکھ سے کم نہیں ملتی, کوئی اعلیٰ قسم کی نہیں, نارمل قسم کی, 2.5-3 لاکھ سے کم کی نہیں ملتی. فرمایا وہ 15 منٹ 20 منٹ نہیں, 1440 منٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹوں میں. کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440 منٹ ہوتے ہیں. میں تو 1440 نہیں, صرف 40, 1440 نہیں, صرف 40. 1440 نہیں, صرف 40 مجھے دے دے, اور میں تجھے اتنا اجر دوں گا تو سنبھال لے. میں ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملے. کیا ہم میں سے کوئی ہر ہفتے ایک مرغی لے کر دے سکتا ہے صدقہ؟ ہم تو 5-10 50 روپے دیتے بھی گھبراتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے, تیسری باری پہ آتا ہے, فرمایا ایک بکرا, ایک چھترا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. جو اب ہزاروں والی بات تو رہی نہیں, ہزاروں والی بات نہیں رہی, لاکھوں کی بات ہے. لیکن فرمایا فری میں صرف 20 منٹ, 1420 چھوڑے, 1420 چھوڑے, صرف 20 منٹ مجھے دے دے. میں تجھے اتنا اجر دوں گا کہ تجھے مالا مال کر دوں گا. فرمایا جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو ایک بکرا, ایک چھترا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. پھر فرمایا جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے, فرمایا ایک مرغا یا ایک مرغی جب 2025 اور 3000 تک بھی نہیں ملتا, اچھی بات ہے, 3000 تک بھی نہیں ملتا. فرمایا جو چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے اس کو ایک مرغا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں, کوئی 30 لاکھ دے, کوئی 30 کروڑ دے,
اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کر لیں، یہ 3000 اس سے زیادہ ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ اس لیے زیادہ ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے اور یقین کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری بات کو مانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، احبانی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، معی فی الجنہ، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔ فرمایا 5ویں نمبر، ایک انڈا اب 20 25 30 روپے سے کم کا نہیں مل رہا، اتنے کا ہی نا، 30,000 چھوڑو، 3,000 چھوڑو، 30 روپے، صرف 30 روپے انڈا لے لو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 30 روپے کا انڈا، اس کا صدقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر قبول کر لے، 30 لاکھ سے اچھا ہے، 30 لاکھ سے اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کیا اور عمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معنا واصحابہ دخل الجنہ، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، صرف ایک دن، اگر ہم دنیا کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ سکتے ہیں تو آخرت کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں نا، جو احادیث میں نے بتائی ہیں، ان ساری احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے محبت کرتی ہے، اور وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، ایک ماں کو ایک درجہ دیا محبت کرو، وہ اپنی جان مار دیتی ہے اپنے لال پہ، اپنے بیٹے پہ، اپنے اولاد پہ، اور 99 درجے کس کے پاس ہیں؟ 99 درجے کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو کیا وہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ کیا وہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کو عذاب ملے؟ جس بندے کو، جس بندی کو میں نے فقط اپنے لیے بنایا ہے، اور میرے محترم بھائی ذرا غور کریں نا، اپنے یہ لے کر آتے کسی کو دیتے ہیں؟ تو جو رب نے انسان اپنے لیے بنایا ہے، کیا وہ رب اپنے بندے کو جہنم میں جانے دے گا؟ یہ سارے کام رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتائے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے مقصد کیا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح جہنم سے بچ جائے، کسی طرح جنت میں چلا جائے، لیکن اس کے لیے کوشش بھی تو کرے نا، تھوڑا وقت بھی تو نکالے نا۔ دنیا کے لیے سارا دن، ساری رات نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ چھاؤں دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، کوئی موسم نہیں دیکھتے، چل پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، لیکن ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور وہ زندگی، وہ لمحات، وہ وقت جس کے بارے میں رب العالمین نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسان یہ دھوکے کا سامان ہے، اے انسان یہ دھوکے کا سامان۔ کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنی ہے۔ جس مال کے لیے، جس دولت کے لیے، جن بچوں کے لیے، جس بیوی کے لیے، جن
والدین کے لیے یہ تو دنیا کماتا ہے نا، اس کی گنتی کرتا ہے نا، ایحسب ان مالہ اخلدا، تجھے اس کے بارے میں یقین بھی نہیں ہے، تو جانتا بھی نہیں ہے، اس دولت کو حاصل کرتا ہے، جمع مالم و عددا، اس کو جمع کرتا ہے، عددا پھر گنتی کرتا ہے، ایحسب ان مالہ اخلدا، پھر یہ تو گمان کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہے، یقین نہیں ہے، گمان ہے، ایحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال یہ دولت میرے پاس ہمیشہ رہے، اور تجھے پتہ کب چلتا ہے؟ اللہ کو متکاسر، تجھے مال کی ہوس نے ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی اندھیری میں جا کے لیٹ گئے، اور یہ اولاد جس کے لیے ہم جان قربان کرتے ہیں، لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، خون بہہ جاتے ہیں، اس کے لیے اس نے میرے بچے کو تھپڑ مارا، اس کی کیا مجال ہے، اس کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الکہف ہے، 15واں پارہ ہے، 45 نمبر آیت ہے، میرا ہر بھائی اس کو جا کے پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ غور کرے کہ رب کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اولاد جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو بڑا چاہتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کو تو میں نے دنیا کی زینت، اس کو دنیا کی خوبصورتی بنایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اور باقی تو تیرے اعمال رہنے ہیں، تیرے اچھے کام رہنے ہیں، تیری نماز رہنی ہے، تیرا جمعہ رہنا ہے، تیرا قرآن کا تلاوت کرنا رہنا ہے، بتا اس میں کتنی دلچسپی لیتا ہے، اس کے لیے کتنا اپنے وقت سے لڑتا ہے، کتنا گھر والوں سے لڑتا ہے، کتنا دنیا والوں سے لڑتا ہے، نہیں، رب کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا اور نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری بات کر کے اپنی بات کرتے ہیں، سورۃ آل عمران ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے انسان جو تو کرے گا نا، جیسا کرے گا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تجھے تیرے کیے کے مطابق سزا ملے گی، جزا ملے گی یا سزا ملے گی، مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا انسان یہ دنیا کامیابی نہیں ہے، یہ دنیا کامیابی نہیں ہے، آخرت کامیابی ہے، اور میں رب یہ بات کہہ رہا ہوں، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ دنیا کی ڈگریاں، یہ دنیا کے ڈپلومے، یہ دنیا کی شہرت، یہ دنیا کا مقام، یہ عارضی ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو میرا بندہ، جو میری بندی جہنم سے بچ گئی، فَقَدْ فَازَ، میں رب کہتا ہوں یہ کامیاب۔ اور کامیابی کیسے ملے گی؟ تمہارا ایک لمحہ تمہارا ضائع نہیں جائے گا، ایک لمحہ، ایک گھڑی جو تم نے اللہ کے لیے نکالی ہوگی نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر جو تم نے نیکی کی ہوگی نا، میں رب وہ بھی نہیں رکھوں گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر میری مرضی نہیں اپنی مرضی جو تم نے کی ہوگی نا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ آئیں، ابھی وقت ہے، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بندگی کریں، میرے لیے زندگی گزاریں، تاکہ میں ان کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله